هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى. اللهم صل على الكبير بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله صل على محمد وآل محمد. شاید اپنی قلت کو محسوس کرتے ہوئے ہم آواز میں درود پڑھنے ہیں. قلت نہیں ہے کہ آپ بلند آواز میں درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان حبیب ہستیوں کا واسطہ بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا صدقہ آپ جو بھی دعائیں جو بھی حاجات اپنے دل میں لی اس وقت یہاں پر موجود ہیں مالک بارگاہ مقبول و منظور فرمائے. اور گناہگار کے ذمہ بھی جن مومنین مومنات محبین محمد و محمد علیہ السلام نے دعائیں لگائی مالک حکیم حبیب ہستیوں کا واسطہ سب کی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے. مومنین مومنات محبین محمد و محمد علیہ السلام دنیا میں جہاں جہاں مسجد اعلیٰ ہے بالخصوص پاکستان مالک سب کی جان مال عطا کی حفاظت فرما. ہمارے دلوں میں ولائے محمد والے محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے. حقیقی معنوں میں شیعہ آسمائش اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے دعا دیجیے کہ مالک اپنی حبیب ہستی میں سب کے بالخصوص امام صامد علیہ السلام کا واسطہ صاحبان تابش کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے والے سے حقیقی کے ظہور میں تعظیم فرما. سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند کر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً آپ سے بہت اچھے طریقے سے باتیں پائیں, میرے پڑھنے کے طریقے سے بھی باتیں پائیں, اور میں بڑا مشکور اور ممنون رہتا ہوں آپ کا کہ میں اس احترام کے ساتھ یقیناً بہت ہی کم علمی اور تجربے کی بھی کمی کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے باوجود آپ جس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں یقیناً مالک آپ کو اس کا اجر عطا کرے. اور یہ یقیناً ہماری ان عبادات میں سے ہے کہ جہاں پر بھی تذکرہ محمد والے محمد علیہ السلام ہوگا, جہاں پر بھی پتہ چلے گا یہ ہر اس شخص کے دل کی طرف ہے جو دل میں محمد والے محمد رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس جگہ پر پہنچے, اس بزم کا حصہ بنے, اس محفل کا حصہ بنے, اس مجلس کا حصہ بنے. اس چیز سے بالکل قطع نظر کہ پڑھنے والا کون ہے, سنانے والا کون ہے, لیکن صرف وہ محبت مجبور کرتی ہے, محبت کھینچتی ہے ان جگہوں کی طرف کہ جہاں پر مومن کو یا محبت کرنے والے کو معلوم پڑتا ہے جہاں پر ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے. تو مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, آپ کا حافظ حاصل ہو. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. یقیناً تذکرہ رہے گا
کہ کچھ نہ کچھ حرکت آپ کے ساتھ اور نوجوان تک کوئی نہ کوئی پیغام مثبت چلا جائے. اور یہ باتیں آپ ممبر سے سنتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہیں کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ درس داری ہیں, یہاں سے آپ نے سیکھنا ہے, یہاں پر آپ کو سکھایا جائے. محبت پہلے سے دلوں میں موجود ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ آ جائیں. لیکن میں نے پہلے بھی ابتدا کیا تھا کہ محبت ناکافی ہے کہ جب تک اس کی سمت معین نہ کی جائے, یعنی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن ہے, یا اور زیادہ آسان کو محبت اور معرفت. جب تک ڈائریکشن نہیں ملے گی, معرفت نہیں ملے گی, محبت کام نہیں آئے گی. محبت آپ کو غلط کام کے لیے بھی اکسا سکتی ہے, غلط کرنے کے طریقے پر بھی آپ کو راضی کر سکتی ہے, لیکن یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر پڑھنے والا آپ کو تعلیمات محمد والے محمد کے تحت بتائے گا کہ آپ کی محبت کی سمت کیا ہونی چاہیے, ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت تو رہے دے لیکن سمت ہی معین نہ ہو سکے, اور یہاں پر آنا خدا کا خاصہ اللہ نہ کرے کہ وہ ضائع ہے. تو یقیناً ہماری زندگیاں قربان ذکر پر, ہماری نسلوں کی زندگیاں قربان ذکر پر, چونکہ ہم ان ہستیوں کو اس مقام پر تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, محبت رکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعد از رسول وہ ہستیاں اولا بالتصرف ہیں. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولا بالتصرف سے مراد کیا ہے, ماننے والے بھی یہ ہونا کہ اولا بالتصرف ہے. اب عام فہم ہے یا یقیناً میں یہ نہیں کہتا, بزرگوں کی باتوں کا معلوم ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ میں نوجوان سے خطاب کرتا ہوں, میری بات نوجوانوں کے ساتھ ہے تاکہ وہ اس چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپنی محبت کے حصہ بنائیں تاکہ ڈائریکشن میں سمت بن جائے. اولا بالتصرف کی آسان سی تعریف یہ ہے میرے بھائی کہ اولا بالتصرف سے مراد وہ ہستی کہ جو آپ کی جان سے, آپ کے مال سے, آپ کی ہر چیز سے بلند. اسی طرح جیسے آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں, اپنی مرتبہ قرآن کے اندر آیت بھی ہے, پھر اس کے بعد اپنی مرتبہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے, اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا تم مجھے اپنی جان سے, اپنے مال سے بلند نہیں سمجھتے؟ تو سب نے کیا کیا؟ یقیناً یا رسول اللہ آپ ان چیزوں سے, ہماری جانوں سے, ہمارے مالوں سے بلند. یہ ایک چھوٹی سی تعریف ہے اس کی اولا بالتصرف, یعنی جس ہستی کو آپ مان رہے ہیں وہ آپ پر تصرف رکھتا ہے. تصرف رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی جان اس کے لیے حاضر ہے اور آپ کا مال اس کے لیے حاضر ہے, آپ کی اولاد اس کے لیے حاضر ہے. اولا بالتصرف کو اگر اور زیادہ واضح کیا جائے, پھیلایا جائے, جیسے میں نے عرض کی کہ ہم بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان ہستیوں کو اپنے لیے اولا بالتصرف سمجھتے ہیں. میں بات کو اور کھول کر اپنے نوجوان کو واضح کر کے بتا رہا ہوں, اولا بالتصرف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو آپ مانتے ہیں آپ کی جان سے افضل ہے, آپ کے مال سے افضل ہے, آپ کی اولاد سے افضل ہے. نہیں, اولا بالتصرف وہ ہے کہ اگر باپ اور بیٹا کھڑا ہو اور جو اولا بالتصرف ہے وہ کہے کہ یہ بیٹا نہیں ہے تمہارا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے. میاں بیوی کھڑے ہیں, جو اولا بالتصرف ہے اگر وہ کہے کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہوگی, اس کو منوعاً تسلیم کرنا پڑے گا, پھر وہ بیوی نہیں ہے. یہ ہے اولا بالتصرف. لیکن میں اپنے نوجوان کی توجہ اس بات کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی اولا بالتصرف ہیں, لیکن جب آپ حیات علی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں پر بھی مولا کی طرف سے دعویٰ نہیں ملے گا کہ کبھی مولا نے یہ فرمایا ہو کہ میں اولا بالتصرف ہوں. نعرہ حیدری. اس بات کو یقیناً مولا ہے, مولا بالتصرف. اس طرح رسول
فرمایا اسی طرح میرے اور آپ کی نظر میں تشریف کی نظر میں کیا ہے؟ عبادت رسول علی مرتضیٰ علیہ السلام. دو چیزیں ہیں جس پر علی نے کبھی اپنی زندگی میں فخر نہیں کیا یا ان کا تذکرہ نہیں کیا. اور یقیناً میرے اور آپ کے نزدیک علی کی وہ سب سے بڑی فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ میرے مولا نے کبھی بھی کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا اپنے بہت قریبیوں میں بھی وہ کہ جو مولا پر ایک لمحے میں جان نچھاور کر سکتا ہے ان کے سامنے بھی مولا نے کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا اس بات کو فخر نہیں کیا کہ کیا میں مولا کا تصرف نہیں. ایک اور چیز جس کا علی نے کبھی تذکرہ نہیں کیا اس فضیلت کو رکھتے ہوئے علی اس فضیلت کے حامل ہیں لیکن تذکرہ ہے. ایک یہ کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں اولا کا تصرف ہوں. ایک یہ علی نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں علی کعبے میں پیدا ہوا. علی نے آج تک اپنی زبان سے اس جملے کو کبھی بھی آپ کتابیں پڑھیں مطالعہ کیجیے آپ کو سمجھ آئے گا. یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے نوجوان کے سامنے کیوں رکھتا ہوں؟ علی نے کہ جو صاحب فضیلت ہوتے ہوئے اپنے قریبی لوگوں کے اندر اور عام عوام کے اندر کبھی اس بات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا یا اپنے اس فضیلت کو کیوں نہیں منوایا یا کیوں ظاہر نہ کیا؟ کہہ سکتے تھے لیکن آج اگر میں کوئی فضیلت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے تو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ضرور کروں گا. کیوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا ہو. لیکن اس بات کو میں مد نظر رکھوں گا کہ ظاہر ہے ہر کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوئی. یہ دنیا ایسی ہے نا یعنی کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی فضیلت عطا کی میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تو ہو سکتا ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کچھ لوگ ہوں جو واقعتاً اس فضیلت کو یا اس کرم نوازی کو میرے اوپر اللہ کی طرف سے ہوئی ہے سننے کے بعد ان کے دل میں میرے لیے عزت و محبت بڑھ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی مانے نہیں کہ اگر 10% کے دل میں محبت بڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 90% کے دلوں میں حسد بڑھ جائے. میں اس کا انتظام کرتا ہوں خدا کے سامنے موجود ہے کہتے مولا آپ کی خدمت میں انگور پیش کریں تو کچھ انگور کو تناول فرمائیے. وہ طبق لایا گیا جس کے اندر انگور تھے جب رام نے تو رغبت نہیں کہتے کیا فتح رہے گا اس سے بہتر میں نے انگور نہیں دیکھے. اسی طرح اگر آپ تو لیجیے اس میں سے کچھ نہیں کہتے 2 دانے امام نے اس وقت بسم اللہ پڑھ کر یہ انگور اپنے منہ میں نہیں رکھتے لیکن کوئی بھی چیز رکھے دہن میں رکھے کھائیں جب کھا چکے تو کہتے کہ بس اور نہیں اٹھ کر چلے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف جب روانہ ہوئے جب روانہ ہوئے تو معمول پوچھتے کہ مولا کہاں جاتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ کہاں کہا جاتا ہے کہتا وہی جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. امام اثر پر آباد اس جگہ سے نکلے. اب سواری والے نے کہا کہ مولا آئے میں آپ کو گھر پر چھوڑ کہتے نہیں میں رضا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری سفر ہے پاپ ادا کروں میں پیدل گھر تک پہنچوں
حیدری